السلام علیکم۔ اسکول بیس اسسمنٹ 2021 گریڈ 7 سوشل اسٹڈیز پیپر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کاپی پینسل تھام لیں اور نوٹ کر لیں، کتابوں پر نشان لگا لیں۔ میں بغیر وقت ضائع کیے سوال پڑھ رہا ہوں، سوال اور جواب میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ شکل میں موجود تیر زمین کے حصے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیرونی مرکزہ کی دی گئی تصویر ظاہر کرتی ہے ٹرانسفارم فالٹ کی موجودہ براعظموں کی یکجا شکل کہلاتی ہے پینجیا۔ میں تو پہلا لفظ پینجیا لفظ تو پہلی دفعہ ہی سنا ہے۔ چلو، زمین کے وسط کی طرف بڑھتے ہوئے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ طبی طور پر نامیاتی عمل فرسودگی کی وجہ ہے۔ پودے تصویر میں دکھائی گئی اڑیاں کاری قسم ہے عمل فرسودگی کی، یہ عنصر کٹاؤ کی وجہ میں شامل نہیں ہے۔ پہاڑ وادی ہنزہ میں عطا آباد جھیل بننے کی وجہ لینڈ سلائڈنگ۔ چونے کے پتھر کی شکست اور ریخت میں اہم کردار کاربونک تیزاب کا۔ اڑیاں کاری کا پہلا شروع ہونے والا عمل ہے عمل فرسودگی۔ آگے ہے تودی زیاں سبب ہے چٹانی مواد کا۔ آب پاشیدگی مثال ہے کیمیائی عمل فرسودگی کی۔ زمین کی زرخیزی کا انحصار ہے نائٹروجن۔ کرۂ ہوائی کی ترکیب میں شامل نہ ہونے والا عنصر ہے آندھیاں۔ حرارت کی منتقلی میں مددگار عنصر ہیں آبی بخارات۔ اوزون طے کے خاتمے کی بڑی وجہ ہے CFC۔ کرۂ ہوائی میں بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں صرف پرت اے میں۔ پانی کا بخارات میں تبدیل عمل تبخیر ہے۔ اوزون گیس کی موجودگی زمین کی سطح سے زیادہ بلندی ہے 50 کلومیٹر۔ ایسی شعاعیں جو اوزون سے فلٹر نہیں ہوتی کہلاتی ہیں آنکھوں کی خرابی کی وجہ بنتی ہیں۔ زمینی حرارت خارج ہوتی ہے رات کے وقت۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ منطقہ حارہ کی توسیع کا علاقہ کہلاتا ہے خط سرطان سے خط جدی۔ سطح زمین پر پانی اور خشکی کا مجموعی تناسب 100% ہے۔ قطبی ہواؤں کے خشک ہونے کا سبب سرد علاقوں سے کم سرد علاقوں کی طرف آنا۔ ایسی ہوائیں جو نیم ہاری کثیر بار حلقوں سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں مشرقی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ بڑے اعظموں کے مشرقی ساحلوں پر بارش کا سبب بننے والی ہوائیں مشرقی ہوائیں ہیں۔ مغربی ہواؤں کا تعلق دائمی ہواؤں سے۔ کرۂ ہوائی میں ڈیش کی موجودگی رطوبت کہلاتی ہے پانی۔ ہوا میں آبی بخارات کے جذب کرنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ ہے درجہ حرارت میں کمی۔ بارش پیما میں پیمائشی سلنڈر بنا ہوتا ہے شیشے کا۔ بارش پیما میں عام طور پر چھوٹا سلنڈر موجود ہوتا ہے بڑے سلنڈر کے اندر۔ کپڑے کی صنعت کے لیے خام مال ہے کپاس۔ کم رقبے سے زیادہ فصل حاصل کی جاتی ہے عمیق زراعت میں۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت میں سنتاس معاہدہ کے تعاون سے طے ہوا۔ ورلڈ بینک کے زیر زمین تازہ پانی کے حصول کا قدیم ترین ذریعہ کنویں ہیں۔ کوئلہ، جپسم اور سنگ مرمر اقسام ہے معدنیات کی۔ معدنیات صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں بطور خام مال۔ پاکستان میں تیل کی تلاش کا کام سر انجام دیا ہے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ توانائی کا سب سے سستا اور آسان ترین ذریعہ ہے پن بجلی۔ سستی اور وافر افرادی قوت کی خاطر صنعتیں قائم کی جاتی ہیں گنجان آباد علاقوں میں۔ دستکاری دستی اوزار استعمال کر کے اشیاء بناتے ہیں گھریلو صنعت میں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے 3 بڑے مراکز ہیں کراچی، فیصل آباد اور حیدرآباد۔ صنعت میں استعمال ہونے والی توانائی کا انحصار مشینری پر۔ ملکی حدود میں اشیاء کی درآمد اور خدمات کا لین دین کہلاتا ہے بین الاقوامی تجارت۔ پاکستان خود کفیل ہے زرعی اشیاء میں۔ ممالک کا آپس میں اشیاء اور خدمات کا لین دین کہلاتا ہے بین الاقوامی تجارت۔ پاکستان کی اہم ترین برآمد ہے کپاس۔ تصویر میں دکھائی گئی نقل و حمل قسم ہے۔ نقل و حمل بذریعہ سمندر۔ پاکستان میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت ہیں 4۔ دنیا میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت کا انحصار ہوتا ہے آبادی کے حجم پر۔ معدنیات کی زیادہ تر نقل و حمل ہوتی ہے سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے۔ ظہیر الدین بابر کہاں پیدا ہوئے؟ ازبکستان۔ سمرقند دارالحکومت رہ چکا ہے امیر تیمور کا۔ برِ صغیر میں سب سے پہلے فلاحی ریاست کا تصور دیا شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری نے مشہور شاہراہ تعمیر کروائی خیبر سے بنگال۔ ہندوستان کی فوج کے بارے ظہیر الدین بابر کی مشہور کہاوت تھی ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے لڑنا نہیں۔ برِ صغیر میں افسروں کی تبادلہ پالیسی پہلی دفعہ متعارف ہوئی شیر شاہ سوری نے۔ پانی پت ہندوستان کے صوبے میں واقع ہے پنجاب۔ بابر کی والدہ کا تعلق تھا کاشغر سے۔ پانی پت کی دوسری جنگ لڑی گئی 1556 میں۔ آگرہ کی وجہ شہرت تاج محل۔ شاہجہاں نے اپنا ولی عہد نامزد کیا دارا شکوہ کو۔
واسکو ڈے گاما پہلی دفعہ ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں دین الہی متعارف کروایا۔ جلال الدین محمد اکبر نے جہانگیر کی وجہ شہرت بنی۔ انصاف، اورنگزیب تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ مجدد الف ثانی کی بیرم خان 4 سال تک تمام حکومتی معاملات کا سربراہ رہا۔ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی تعلیمات سے متاثر تھے۔ حضرت باقی باللہ کی پانی پت کی وجہ شہرت تھی۔ جنگ ہگلی 1632 میں لڑی گئی پرتگالی اور مغلوں کے درمیان۔ واسکو ڈے گاما تھا ملاح۔ اورنگزیب کا جانشین کون تھا؟ بہادر شاہ اول۔ قرآن کے فارسی ترجمے کا تعلق کس مشہور مسلمان فقیر کے ساتھ منسلک ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ اورنگزیب عالمگیر تھا بادشاہ شاہ جہاں کا بیٹا۔ کتاب حجت البالغہ کا تعلق کس مشہور مسلمان فقیر کے ساتھ ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ۔ اکبر کے دین الہی میں سب سے زیادہ حصہ تھا بھگتی تحریر کا۔ بابا گرو نانک تعلیمات سے متاثر تھے۔ مسلمان صوفیہ کرام کی ہمایوں نامہ لکھا گل بدن بیگم نے۔ مغلوں کے دور میں زیر کاشت رقبہ کا ریکارڈ رکھنا ذمہ داری تھی قانون گو کی۔ فلسفہ وحدت الوجود کا انکار کرنے والی شخصیت کا تعلق تھا بر صغیر سے۔ پنجاب میں سکھ دور کے زوال کا سبب بنا رنجیت سنگھ کی وفات۔ بابر بادشاہ کی طرف سے کابل اور سمرقند کے علماء کو مال غنیمت تقسیم کرنا مثال ہے علم دوستی کی۔ مغلوں کے صوبائی نظام میں اہم اور بنیادی انتظام عقائد تھی۔ پرگنا نادر شاہ کا تعلق تھا متوسط گھرانے سے۔ سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا میر جعفر۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا 1738 میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی برائے تجارت۔ مغلوں کے دور میں منصب دار کے مرنے کے بعد اس کی جاگیر کا مالک ہوتا تھا مغل بادشاہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا ظاہری مقصد تھا تجارت کرنا۔ مغلیہ سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی نادر شاہ نے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے استحکام کا سبب بنا شہنشاہ شاہ جہاں۔ بلوچستان کا کون سا ضلع برطانوی دور کا حصہ تھا؟ سبی۔ جنگ آزادی کے بعد زیادہ تر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے مسلمان۔ 1764 میں لڑی گئی جنگ کہلاتی ہے جنگ بکسر۔ حیدر علی بانی تھے ریاست میسور کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد ان کی تعلیمات کو جاری رکھا ان کے بیٹے نے۔ فرائضی تحریک مقبول ترین تحریک بن گئی۔ مسلم بنگال کی پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی حضرت شاہ ولی اللہ کے کہنے پر۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ مقولہ ہے ٹیپو سلطان کا۔ امید ہے آپ کو یہ والے گیسٹ پیپرز اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے ان سوالوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہیں ٹوٹل 100 سوال۔ ان 100 سوالوں میں سے 25 آپ کے پیپر میں آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یہ سوال حل کر لیں گے۔ ہمارے چینل پاک اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔